بولو بھائی کرنا ہی کرنا, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. بال نہیں کھول سکتی, کلائیاں نہیں کھول سکتی, پنڈلیاں نہیں کھول سکتی, پاؤں, چہرہ اور ہاتھ. یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ تو اس کا تو آپشن ہے ہی نہیں سر کے بال کھولنے کا یا سر سے چادر ہٹ جائے. دوسرا ہے چہرے کا پردہ. تو چہرے کے پردے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے. بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں اس میں بھی سرے سے کوئی آپشن عورت کے پاس ہے ہی نہیں, وہ چہرہ لازمی ہر قیمت پہ اس نے چھپانا ہے, اس میں گنجائش کا پہلو نہیں ہے. جیسے سر کے بال چھپانے ایسے چہرہ بھی چھپانا. امام حنیفہ کی جو اصل رائے ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے اصل کے اعتبار سے. تو چہرے کا پردہ جو فرض ہے وہ جہاں فتنے کا خوف ہوگا تو وہاں فرض ہوگا, جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے وہاں فرض نہیں ہے. فتنے کا خوف ہو پھر بھی فرض نہیں ہے, ایسی کسی فقیہ کی رائے نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرو, تو ظاہر اس میں چہرہ بھی آئے گا. تو وہ فتنے کے خوف ہی کے موقع پر اللہ نے فرمایا. تو جہاں بھی فتنے کی نوعیت چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو, تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ جوان عورت کے چہرے میں فتنے کا خوف بہرحال موجود ہے. سارے تو مسائل چہرے ہی سے پیدا ہوتے ہیں نا, تو اس لیے فتنے کی وجہ سے چہرے کا کے چھپانے کا حکم دیا جائے گا. اور فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی جوان عورت چہرہ نہیں چھپاتی تو وہ گنہگار ہوگی. امام حنیفہ کا جو قول ہے نا چہرہ فرض نہیں ہے, وہ اس صورت میں کہ جب فتنے کا خوف نہ ہو. یعنی یہ اس میں ایک نرم پہلو نکلتا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے چہرہ کھولنے کی, بعض دفعہ خوف ہی نہیں ہوتا بالکل بھی. تو اب متاخرین حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے, اور اسی پر تقریباً سارے علماء جو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں سب متفق ہو چکے ہیں. اور آج سے نہیں, آج سے 700-800 سال پہلے یہ فتویٰ دیا جا چکا ہے کہ اب عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باندیاں ہوتی تھیں, بیویاں بہت کثرت سے, تو حلال اتنا زیادہ ملتا تھا کہ حرام کی طرف لوگوں کے قدم نہیں جاتے تھے, اور وہ مواقع بھی نہیں تھے برائی کے. اب حلال میں پابندیاں لگ گئی ہیں اور حرام, تو اب لوگوں کی نظر اتنی صاف نہیں ہے. اب کوئی جوان عورت جائے گی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بری نیت سے اس کو دیکھیں گے. تو اس لیے عورت پر چہرہ چھپانا اس زمانے میں فرض ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو ہو گیا. لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے اور ایک پہلو نکلتا ہے, تو جہاں شدید مجبوری ہوگی تو وہاں گنجائش دی جائے گی. مجبوری کا مطلب کوئی ایکٹر ہے, اداکارہ ہے, فلم ایکٹریس ہے, وہ توبہ کر رہی ہے, تو اب اس بیچاری نے جہاں ایسی بے حیائی میں زندگی گزاری, اب اس کو تھوڑا نرمی کی طرف کہ بھائی چلو تم وہ پردہ کر لو جو سب کا جس پر اتفاق ہے. something is better than nothing. اب آپ اس کو مکمل کہیں گے جی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, تو اس کے لیے مشکل ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایک علماء صلحاء کے گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے, ایک بالکل لبرل عورت جو بیچاری توبہ کر رہی ہے, تو اس کو تو گنجائش کا پہلو دیا جائے گا نا. بھائی پہلے تو بالکل ہی ڈانس کرتی تھی, ناچتی تھی, گاتی تھی, ایکسپوز کرتی تھی, چلو اب اتنا ہو کہ چہرہ کھول لو, باقی جسم ڈھانپ لو. تو ایسے موقع پر اس کو گنجائش دی جائے گی, گنجائش کے فتوے سے فائدہ اٹھا کے. سمجھ لیں, یا کسی عورت کے لیے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں معاشرے میں, بہت جینا حرام کر دیا, بعض دفعہ رشتہ دار طلاق تک دے دیتا ہے شوہر پردہ کرنے پر. تو جہاں عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میاں طلاق ہی دے دے گا, تو عزیمت تو یہ کہ لے لے طلاق. لیکن وہ خطرہ ہے کہ بھائی طلاق کے بعد میں کہاں جاؤں گی, کسی برائی میں نہ پڑ جاؤں, تو پھر ایسی صورت میں بھی اس عورت کو گنجائش دی جاتی ہے, بھائی مجبوری ہے, تمہارا شوہر نالائق ہے, زبردستی کر رہا ہے, تو چہرہ دیور کے سامنے ایسی مجبوری میں کھولنے کی گنجائش ہوگی. انشاءاللہ گناہ بیوی کو نہیں ہوگا, شوہر کو پھر بھی گناہ ہوگا کہ مجبور کیوں کر رہا ہے اس کو. تو یہ ہے. تیسرا پردہ ہے وہ ہے تقوی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو, اچھا یہ جو بوڑھی عورتیں یہ چہرے کے پردے سے مستثنا ہے, ان پر لازم نہیں کیونکہ اس میں فتنہ نہیں ہوتا. تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو ڈھانپ لے, جیسے عرب عورتیں کرتی ہیں. دیکھا ہوگا دیندار عرب عورتیں, ہاتھوں میں دستانے ہوتے ہیں. بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں اتنا پردہ اسلام میں نہیں ہے, پورا جن بنا دیا اس کو, ایسا یہ غلط ہے. اسلام نے پردے کو اپریشیٹ کیا, جتنا زیادہ اپنی مرضی سے عورت پردہ کرے گی اتنا زیادہ پسندیدہ ہے. صحابیات میں مخدرات بھی ہوا کرتی تھیں. مخدرات کہتے ہیں وہ عورتیں جن کے جسم کے کپڑے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی, اتنا اپنے آپ کو مردوں سے چھپاتی تھی. تو اسلام نے عورت جتنا زیادہ پردہ کرے گی اس کو اپریشیٹ کیا ہے, ہاں بشرطے کہ اس سے ضروری کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو. اب جوائنٹ فیملی میں بہو صاحبہ نے مخدرات میں شامل کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی کہ دیور کی میرے کپڑوں پہ بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے, تو یہ تقوی کی یہ مقام تو حاصل ہو گیا, لیکن روٹیاں کون پکائے گا بھائی, گھر کا کام کون کرے گا ہے, یا جو بھی گھر کے کام کاج ہیں جو سب نے مل بانٹ کے کرنے ہیں, وہ تو ایسے موقع پر اس کو کہا جائے گا چہرے کا پردہ کریں آپ,
باقی جتنا پردہ کام کاج کے دوران اگر کچھ تھوڑی بہت کلائیاں کھل جاتی ہیں یا ہاتھ کھل جاتے ہیں وہ معاف ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ سے صراحتاً منقول ہے کہ جوائنٹ فیملی میں اگر گھر چھوٹا ہو, عورت برتن دھوتے ہوئے اس کی کلائی کھل جائے اور دیور کی نظر کلائی پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے نا. آستین پوری یوں کر کے وہ برتن دھوئے گی تو آستینیں گیلی ہوتی ہیں, تو تھوڑا بہت اس کو آستینیں چڑھانی پڑتی ہیں, احتیاط کے باوجود بعض دفعہ نظر پڑ جاتی ہے. ہمارے یہ بھی فرمایا کرتے تھے عورت جوائنٹ فیملی میں پردہ کرے, چہرہ چھپائے, لیکن اگر بے احتیاطی میں چہرے پہ دیور کی نظر نہ چاہتے ہوئے غلطی سے پڑ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, معاف ہے. کیونکہ اب گھر میں رہتے ہوئے اتنی بے احتیاطی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ مسئلہ کھڑا کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو پردہ کرے چہرے کا, لیکن اگر کبھی غلطی سے بے احتیاطی ہو جائے تو انشاءاللہ معافی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو محتاط لوگ ہیں نا, ہمارے ایسے بہت سے اساتذہ ہیں جن کے گھروں میں کئی بھائی ہیں ماشاءاللہ, بیویاں بھی ساتھ رہتی ہیں, وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے ہم جوائنٹ فیملی میں, کبھی ہماری نظر اپنی بھابھی پہ نہیں پڑی. وہ بتاتے ہیں کہنے غلطی سے بھی نہیں پڑی. تو تمیز اگر ایک دفعہ مارکیٹ میں آ جائے نا تو وہ ایسا غلطی سے بھی ہوتا نہیں, لیکن بہرحال ہو جائے تو معاف ہے. ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں, کبھی نظر بھی نہیں پڑی, اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں پڑی. تو وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی بیگم آ رہی ہے یا بھابھی ہے, بھابھی آ رہی ہے تو نظر وہ خود ہی نیچے کر لیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کھانا رکھا, چلی گئی, نظر پہلے سے نیچے. جو جس کی نگاہیں خراب ہوتی ہیں نا وہ پہلے دروازے پہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے, آنے تو دو, پہلے دیکھوں گا میری بیگم ہے یا بھابھی آ رہی ہے, آنے دو. آئے گا اچھی طرح مطالعہ کرے گا, پھر کہے گا بھائی اسلام میں اچھا نہیں ہے. اور جو تقوی والا آدمی ہوتا ہے وہ نظر ریچ ہی کرتا ہے, وہ کہتا ہے اگر بیگم ہوگی تو خود ہی منہ سے بول دے گی نا کہ میں بیگم ہوں, تو نیچے رکھو وہ نظر. جب وہ کھانا لے کر آ رہی ہے کچن کے کھٹ پٹ سے اندازہ ہو گیا بھابھی کھانا لگا رہی ہے میرے لیے, تو بھائی پہلے سے نظر نیچے رکھ لو, وہ آئیں گی رکھ کے چلی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیگم ہے تو بیگم منہ سے خود ہی بول دے گی, بھائی بیگم تو ایسا بولتی ہے, آپ کو ہوتا ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. بولے گی بڑے شریف بن رہے ہو ہیں, وہ بولے گی نہیں, وہ ایسا بولے گی کہ بلوائے گی آپ کو پھر وہ. خیر, تو تمیز والے سب اگر ہو جائیں نا تو معاملہ آسان. ایک جوائنٹ فیملی میں گھر کی خواتین سارے کام کاج بھی کر لیتی ہیں اور پردے پر بھی عمل ہو جائے. ایک بھی اگر شرارتی ہوگا نا دیوروں میں, وہ فتنہ کھڑا کرتا ہے, اور ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جناب مفتی صاحب, میں درس سے مکی سنتی ہوں یا آپ کا درس, تو میری استانی کہتی ہیں کہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر سنو, جبکہ میں اس وقت جھاڑو پوچھا وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. بھائی وہ مولانا مکی صاحب کو آپ سنتی ہیں تو وہ تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو, تو بہتر ہے کہ سر پہ ویسے ہی چادر رکھنی چاہیے عورت کو ہر وقت, حیا کا تقاضا ہے, لیکن یہ واجب نہیں ہے. تو وہی ہے نا, جتنا کرے گی پردہ اتنا اچھا ہے, حیا کا تقاضا ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوپٹہ اوڑھنا ضروری نہیں ہے. پل صراط پر سے لوگ حساب کتاب کے بعد گزریں گے یا پہلے؟ پل صراط پر لوگ حساب و کتاب کے بعد گزریں گے. جس کا حساب اچھا ہو گیا تو وہ انتہائی اسپیڈ سے گزرے گا, اور جس کا برا ہو گیا وہ کٹ کے گرے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہم خواتین کو جماعت کے ساتھ نماز کا طریقہ بتا دیں. وہی طریقہ ہے جو مردوں کا ہے, جو جس طرح سے مرد پڑھ رہے ہوتے ہیں خواتین بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. میرے گھر میں میں اور میرے شوہر اور 2 چھوٹے بچے رہتے ہیں, کوئی نامحرم نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کے سامنے بھی دوپٹہ اوڑھ کر؟ نہیں بھائی, شوہر سے پردہ نہیں ہے. باقی گھر میں اگر عورت حیا کے ساتھ رہے, نارمل حالات میں سر پہ چادر رکھے تو اچھی بات ہے, اس سے حیا کا ماحول, خاص طور پہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوں. میرے یہ ہو گیا, وہ دوسرا غلطی سے میں نے دوسرا دے دیا. جلدی اسپیڈ مارو یار, بہت ٹائم ہو گیا. بیوہ عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے دوسری شادی نہ کرے, اسے پالنے پوسنے میں زندگی لگا دے اور شادی کے بعد اس کی بیوی اور ماں کی نہ بنے, تو کیا وہ اپنی بیوی کو ماں سے الگ رکھ سکتا ہے؟ بیوہ عورت نے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے شادی نہیں کی, یہ غلط کیا. اس بارے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی, کہ جو عورت اپنے بچوں کی وجہ سے شادی نہیں کرے گی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگی. یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور دوسری نصوص کے خلاف بھی ہے. قرآن میں بے نکاحوں کو نکاح کی ترغیب دی ہے, اس میں بیوہ بھی داخل ہیں, طلاق یافتہ بھی داخل ہیں, مرد بھی داخل ہیں, عورتیں سب داخل ہیں اس میں. تو جو بھی بغیر نکاح کے ہو اس میں قرآن نے اس کو ترغیب دی ہے کہ وہ کلے زندگی, بولو بھائی, اکیلے زندگی نہ گزارے. تو اور احادیث میں بھی. باقی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں کسی سے نکاح کیا تو میرے بیٹے پہ ظلم ہو سکتا ہے, سوتیلا باپ, اس وجہ سے نہ کرے, تو کسی عارضے کی وجہ سے کوئی نہ کرے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال عورت کو ترغیب یہی ہے. اب یہی ہوا ہے نا, انہوں نے خود شادی نہیں کی, ان کو شوہر نہیں ملا, مزید اولاد بھی نہیں ملی. مزید اولاد ہوتی, ان کا شوہر ہوتا تو آج شوہر پال رہا ہوتا. اولاد ہوتی, یہ والا نالائق ہوتا تو دوسری ایک بہو نالائق ہوتی, دوسری لائق ہوتی. اتنے بچے پیدا کرو ہول سیل کے حساب سے کہ اسپیئر میں 2-4 بگڑنے کے لیے بھی رکھو. حقیقت بتا رہا ہوں, 1-2 ہی ہو, بگڑ گئے تو زندگی برباد ہو گئی نا. میرے پاس آتی ہیں بعض بوڑھی عورتیں, ایک ہی بیٹا ہے, بہو نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, وہ زندگی بیچاروں کی عذاب گزر رہی ہوتی ہے. میں ان کو یہ کہتا تو نہیں کہ یہ کہ آپ نسل روکنے کا عذاب ہے, کیونکہ اور بیچاری پریشان ہو جائیں گی. بعض دفعہ قدرت کی طرف سے بھی اولاد نہیں ملتی, لیکن آج کل تو خود سے روکی جا رہی ہے.
اس کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بڑھاپے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں کی نہ بنے تو کیا, بیوی کو ماں سے الگ, ہاں ماں سے الگ رکھ سکتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ جا کے پھر ٹائم زیادہ گزارا کرے تاکہ اس کو تنہائی محسوس نہ ہو. مفتی صاحب, شریعت کے مطابق حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ جو میاں بیوی میں آپس میں طے ہو جائے, اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ بہت اچھا دیتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ میں خطبہ ریکارڈ کروا دیں. جی انشاءاللہ بھائی, نوٹ کر لو, جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنا ہے. مفتی صاحب آپ نے جو گزشتہ جمعہ میں جو شرک پر بیان کیا, اس بیان سے کئی لوگوں نے غیر اللہ کو پکارنا اور ان سے مانگنا چھوڑ دیا. یہ رپورٹ پیش کی, انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا. مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈے نہیں کرتے تھے, رقیہ نہیں کرتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے, ایسے 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے. تو توہمات کی دنیا, تعویذ جائز ہے مگر عزیمت کے خلاف ہے. گنجائش ہونا الگ چیز ہوتی ہے, اعلیٰ درجے کا توکل یہ ہے کہ اپنے آپ کو, علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویذ ہے اس سے بھی بچائے انسان اپنے آپ. دعاؤں پہ فوکس کرے, دعا, جب کوئی کام بگڑ جائے تو اللہ سے دعا مانگے, بس یہ زیادہ بہتر ہے. عشاء کی مفتی صاحب کیا خواتین آپ کو ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں؟ اور کیا میں خواتین کو ویڈیو میں دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں نہیں دیکھ سکتی, میں کوئی الگ سے کوئی میرے لیے شرعی کام نہیں ہے. یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کسی مرد عالم کو خواتین ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی. احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ دیکھیں, ویڈیو مینیمائز کر کے, ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے بھائی, مینیمائز کر کے صرف آڈیو سنیں. اور اگر کسی کو فتنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں ہے, کوئی غلط خیال نہیں آ رہے, تو دیکھنا بھی جائز ہے. تو احتیاط کا پہلو ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ آ رہا ہے, کسی سے بھی آ سکتا ہے, مجھ سے ضروری نہیں ہے, کوئی بھی عالم ہو, فتنہ آ سکتا ہے, کوئی بھی کسی پہ لٹو ہو سکتا ہے. تو اگر ایسا لٹو مٹو ہونے کا چانس ہو رہا ہے تو بالکل حرام ہے دیکھنا, اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنا جائز نہیں ہے. پھر دین کے نام پہ شیطان جو ہے نا ورغلائے گا. اور آپ بھی خواتین کو بلا وجہ نہ دیکھیں. اگر کوئی ضرورت ہے کسی خاتون کو دیکھنے کی, جیسے فیمیل ٹیچر اس یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوتی ہے, مسلسل منہ نیچے کر کے پڑھنا ممکن ہوتا ہے, اور حکومت کو تو گناہ ملے گا کہ فیمیل میل کو کیوں پڑھا رہی ہے, لیکن اب سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تو ایسی مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ دل میں خیالات برے نہ آئے, ٹھیک ہے نا, اپنی بہن سمجھ کے, امی سمجھ کے دیکھیں آپ ان کو. اور اس میں بھی حتی الامکان احتیاط کریں, کیونکہ ایسی موقع پہ ضرورت ہوتی ہے. انٹرویو دینے کہیں گئے ہیں تو فیمیل کوئی خاتون انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں جاب, اب آپ منہ نیچے کر کے انٹرویو دیں گے, وہ انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو, تو آپ بقدر ضرورت اس کی طرف دیکھ کے آپ انٹرویو دے سکتے ہیں اس کو. یہ کسی سے بات کرنی پڑ جائے, کبھی مجبوری میں دیکھنا پڑ جائے, بلا وجہ پھر ڈرامے فلمیں دیکھنا شروع کر دیں, یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو کوئی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ضرورت ہو لیکن فساد کا خطرہ ہو, برے خیالات کا خطرہ ہو, تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور خطرہ ہر آدمی کے لیے, کنواروں کو خطرے زیادہ ہوتے ہیں, میرڈ آدمی کے لیے خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی فرق ہے اس میں. تو میں ہم چھڑے چھاٹوں کو تو قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ وہ یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر کسی اچھی نیت سے بھی انٹی کو دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اچھی نیت نہیں, آپ کا دماغ جو ہے نا کسی اور طرف جائے گا. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل یا سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے مگر آدھا ثواب ہے اس میں. کوئی بھی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, مگر آدھا ثواب ہے. کیا حکیم صاحب کے لیے جائز ہے کہ وہ ہر آنے والی عورت کی نبض ہاتھ پکڑ کر دیکھیں اور درمیان میں کوئی حائل نہ ہو؟ نہیں, جائز نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ہاتھوں میں گلوز پہنے, باریک گلوز بھی آتے ہیں نا, اس سے نبض کی بھی حرکت کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ حکیم کوئی بھی ہو اس طرح سے نبض دیکھ سکتے ہیں, ورنہ بلا حائل عورت کو ہاتھ لگانے جبکہ ضرورت بھی نہیں ہے نا, ایک کام گلوز سے بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب تفسیر قرآن میں سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے جو گھر میں تمام افراد پڑھیں؟ یعنی مفتی شفیع صاحب کی, حکیم الامہ مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی سب سے بہترین تفسیر علماء کے لیے بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. ابھی عصر کے بعد, مغرب کے بعد میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو میں ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتا رہا تھا یار یہ ایسی تفسیر, وہ قرآن کو حل کیا, اس میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور لیکن وہ علماء کے سمجھنے کی, عوام کے سمجھ میں ہے اردو میں, مگر پھر بھی وہ علماء کو سمجھنے کی ہے. عوام کے لیے معرف القرآن بھی ٹھیک ہے, اور ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ ہے وہ بہت آسان ہے, عوام کے سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے. بہت ساری تفسیریں, جو سب سے اچھی ہے میری نظر میں وہ میں بتا رہا ہوں. استاد جی جمعے کے دن بیان کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں اور سنتیں اکثر بھول جاتے ہیں, تو پلیز نصیحت کریں بھائی, سنتیں پڑھا کرو, سنتیں موقع ہیں. یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے داڑھی پر کلر لگایا ہوا ہے, یا ٹھیک ہے, یا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ ویڈیو میں ان کی داڑھی کالی لگتی ہے, میں ان سے کئی دفعہ ملا ہوں, ان کی داڑھی پہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. کیمرہ جو ہے نا کلر ہی چینج کر دیتا ہے,
کیمرے کے تو اپنے کلر ہوتے ہیں نا, تو ان کی داڑھی بلیک نہیں ہے بلکہ تو براؤن کلر لگانا جائز ہے. کئی دفعہ ملا ہوں تو بالکل الگ کلر نظر آ رہا ہوتا ہے, جو کیمرے میں تو بلیک نا, ویسے جب ملو تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ بلیک کلر نہیں ہے, براؤن کلر ہے. تو کلر لگا سکتے ہیں اور داڑھی کو رنگین بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد کو جب دیکھا کہ سفید داڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس رنگ کو تبدیل کر دو لیکن کالے رنگ سے بچو, تو آپ نے ترغیب دی. تو اور خاص طور پہ علماء کے لیے تو یہ اس لیے بھی اور زیادہ مستحب ہے کہ دیندار لوگوں کی اگر پرسنالٹی ایک زیادہ دیکھنے میں خوبصورت لگتے ہیں نا, تو بات اثر بھی انسان کی شخصیت کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو تمام پیغمبر خوبصورت آئے ہیں, کوئی پیغمبر بدصورت نہیں بھیجے اللہ نے, کیونکہ شکل و صورت کا بڑا اثر پڑتا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. گورے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, خوبصورت لوگوں کا کامیاب ہونے کا چانس بدصورتوں سے زیادہ ہے, ان کو لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں. حالانکہ اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک انسانی نیچر ہے. تو اب کوئی بدصورت ہے تو بھائی وہ دوسرے طریقے سے اعمال میں خوبصورتی پیدا کر کے اس کو پورا کر لے. قد چھوٹا ہے آپ کا تو آپ اعمال ایسے کرو جن کا قد بہت اونچا ہو, تو اس طرح سے تلافی ہو سکتی ہے. قد بھی چھوٹا ہے, شکل بھی اچھی نہیں ہے, اعمال بھی ٹھیک نہیں ہے, باتیں بھی گندی ہیں, پھر معاشرے میں آپ بچپن میں کہتے تھے نا کوئی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یار شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کر لیا کرو. چلو شکل تو اللہ نے بنانی, بات تو خود سوچ کے کر رہے ہو نا. یہ بڑا بچپن میں ملفوظ چلتا تھا. تو قدرت کی طرف سے ایک آزمائش ہے. وہ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے, چھوٹے قد تھے, پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ شلوار تھوڑا نیچے رکھتے تھے تو پنڈلیاں نظر نہ آئیں, لیکن علم میں اتنا کمال پیدا کیا کہ حضرت عمر جو اونچے قد کے تھے نا, حضرت عمر کی تو بڑی پرسنالٹی تھی. جب کوفہ سے حضرت ابن مسعود چل کے آتے مدینہ, حضرت عمر ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے ہیں کنیف ملیا علما, چھوٹے سے قد کا آدمی علم سے بھرا ہوا ہے. صحیح ہے نا, علم کے لحاظ سے اسپیس بہت ہے, علم سے بھرا ہوا ہے. تو اس طرح سے تلافی کرنی چاہیے, کیونکہ جو خوبصورت ہے اگرچہ اعمال اچھے بھی نہ ہوں لیکن پھر بھی لوگ بعض دفعہ خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کر لیتے ہیں, تو اس کے پاس ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے نا, جو بیچارہ خوبصورت نہ ہو پھر اعمال بھی اچھے نہ ہو, اس کی ناکامی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور اگر اعمال اچھے کرے گا تو اللہ اس کی میں اگر خوبصورتی نہیں ہے تو اس کی بھی تلافی قیامت کے دن کر دے گا, اس کے نعم البدل عطا کرے گا اس کو قیامت کے دن. تو علماء کو چاہیے ویسے بھی اپنا پرسنالٹی کا بہت زیادہ خیال کریں تاکہ لوگوں پر ان کی بات زیادہ اثر کرے. سفر میں سنت نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سفر بھائی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹریول کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, یہاں سے لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں, تو ایسے موقع پہ تو صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور وتر پڑھیں, باقی سنتیں چھوڑ دیں. لیکن اگر کہیں مقام پہ پہنچ چکے ہیں 12 دن کے لیے 10 دن کے لیے, تو ہیں تو مسافر لیکن وہ مشقت بالکل ختم ہو گئی ہے, تو اب وہاں پر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں سنتیں چھوڑنا ثابت ہے وہ ٹریولنگ کے دوران والی روایات ہیں. کیا بچوں پر کوئی نام بھاری پڑتا ہے؟ کچھ نہیں بھاری پڑتا ہے, جو نام رکھو اچھا سا نام رکھو. مفتی صاحب بیان کے وقت کو تھوڑا مختصر کریں, لوگ بہت دور سے آتے ہیں مجھے دیتے ہیں کون ہے بھائی یہ. ایک صاحب بولتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں, آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے, اور یہ بھائی جو مجھے عالم نہیں سمجھتا وہ بیان نہ سنے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولنے پر تو کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کچھ بھی بول لے. آج کل سردی, انہوں نے جو ایسا الزام لگا رہے ہیں وہ ڈگری دیکھی ہے میری, انہوں نے جعلی ہے یہ اچھی ہے. آج کل سردی کے موسم میں اگر غسل فرض ہو جائے تو گیزر کی سہولت بھی نہیں ہے, تو پھر کیا کریں؟ غسل کریں. نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, رات کو پانی گرم کریں چولہے پہ تمیز سے اور نہائیں. فرض نماز چھوڑنے کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں ہے. کچھ عرصے بعد میری شادی ہے, میں اگر آپ کو ولیمے میں دعوت دوں تو آپ تشریف لائیں گے؟ نہیں, ٹائم شارٹ ہے بھائی, ٹائم شارٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں دعوت میں جا کے نا پھر اتنا اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہوں, رات کو دیر سے کھانا, پھر دیر سے نیند, پھر بدعزمی, پھر ساری صبح کی ترتیب. ان کے تو دعوت ہو گئی اور ہمارا بیڑا غرق ہو گیا, اس سے ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, سارا دن خراب گزرتا ہے, سارے کام رہ جاتے ہیں. تو بھائی جس کو بڑی محبت ہے یا تو وہ دوپہر کا, اب پھر دوپہر کو لوگ بلانا شروع کر دیں گے, جس کو بہت محبت ہے وہ بس محبت کا ویسے اظہار کر دے. ہاں بعض دفعہ لوگ نکاح پڑھانا چاہتے ہیں مجھ سے, تو اس کا ہم جو ہے نا, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں, تو نکاح پڑھوانے میں تو کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے, تو اس کا ہم ایک ایسا ٹیکنیکل طریقہ بھی نکال رہے ہیں, آن لائن کوئی سسٹم بنا دیں گے کہ پوری دنیا میں, اور اس میں فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ سادگی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہ تو شریعت میں ترغیب ہے نا اس کی. تو جب سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں تو نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ارے تم ادھر ہی بیٹھو, تم ادھر ہی بیٹھو, ادھر سے ہی ہو جائے گا. آج ہمارا مغرب کے بعد مشورہ ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں بڑے زبردست مشورے لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں. انہوں نے کہا بھائی دیکھو, دنیا میں نکاح کو آسان بنانے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ ایک کام ایسا کرو کہ ایک ویب سائٹ بناتے ہیں,
पूरी दुनिया में जो जहां बैठा है, भाई जिना मुआशरे में फैल रहा है ना, तो निकाह को भी आसान बनाना चाहिए ना। बहुत से लोगों परेशान होते हैं कि क्या करना है, तो भाई जो जहां बैठा है वहीं बैठे बैठे उसकी शादी उससे हो जाए जो जहां बैठी हुई है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन हम मुकम्मल नादरा से करवा के दे देंगे उसकी। लड़का अमेरिका में बैठा हुआ है, चैटिंग हो रही है उसकी, नॉर्वे में लड़की से फंसा गए, आपस में सेटिंग हो गई, भाई हराम है ये सेटिंग, निकाह करो। अबे निकाह लोगों के ना, लड़की वाले आएंगे तो लड़के वाले जाएंगे तो फिर ये होगा तो फिर फलाना होगा, फिर काजी को तलाश करेंगे। भाई ऑनलाइन निकाह है, आप उसको बोलो तुम वही नॉर्वे में बैठो, पहले निकाह कर लो, फिर आपस की अंडरस्टैंडिंग से जो तय कर लो कि भाई कहां जाना है, कहां रहना है, कैसे मिलना है। हाँ उसमें ये होगा कि अगर 9 उम्र लड़कियां हैं तो उनके अब्बा की भी परमिशन, वो हम ऐसा नहीं कि बच्चियों को बागी बना दें, उसका ख्याल करेंगे हम। और जो एजेड खवातीन होती हैं वो तो शरीयत ने उनको खुद इख्तियार दिया है, तो या तलाक याफ्ता या बेवा, उनको तो इख्तियार है ना। तो कंवारी जो 9 उम्र लड़की है उनके बारे में डर होता है कि लड़का उल्लू ना बना रहा उसको, कि भाई मुफ्ती साहब की ऑनलाइन निकाह होता है, अभी पढ़वा लूं, पढ़वा के बेचारी का बेड़ा गर्क कर देगा, तो छोड़ देते हैं बाज दफा। तो उसमें मेरा उसूल ये है कि कोई 9 उम्र लड़की आती है ना, मेरा फलां से निकाह पढ़ा दूंगा, तो नहीं भाई बाप को लेकर आओ, अब्बा के बगैर। कहने नहीं बहुत अच्छा है, मैंने कहा अभी अच्छा है निकाह से पहले, जब निकाह हो जाएगा अब्बा इन्वॉल्व है नहीं, खानदान है नहीं, लटका के छोड़ दे। देखो अल्लाह के खौफ से बीवी के हुकूक तो बहुत ही कम लोग अदा करते हैं, साले और ससुर के खौफ से जितने हुकूक है ना आजकल वो उनके खौफ से अदा हो रहे हैं। तो भाई अब्बा को लेकर आओ। हाँ मिचोर लड़की है वो एक अलग बात है, वो अपना अच्छा बुरा समझती है, जो 9 उम्र बच्ची हैं वो तो नहीं। तो ऐसा सेटअप इंशाल्लाह हम बनाएंगे कि भाई तुम अमेरिका में बैठे रहो, तुम जापान में बैठे रहो, और हम यहीं बैठे हुए होंगे, और एक LED लगा देंगे, गवाह भी हम होलसेल उनका कुछ कमीशन भी रख लेंगे गवाहों का। जब तुम्हें फोन किया 50 रुपए में तुम्हें यहां पहुंचना है समझ रहे हो ना, जब भी फोन किया जहां भी होगे, ताकि आसान हो ना, तो 50 रुपए में तुम्हें यहां वो कमीशन 50 या 100 या जो भी वो तो मशवरा कर लेंगे इसमें। और नादरा मादरा का भी जो भी हिसाब है वो किसी के जिम्मे लगाया। तो जो मुझे मशवरा दे रहे थे मैंने कहा फिर यही बिस्मिल्लाह करके आप ही शुरू करो, बताओ निकाह मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो तो लोग दिलचस्पी लेते हैं ना कि भाई मौलाना साहब पढ़ाएं, तो और ये यहीं बैठे बैठे हो जाएगा, आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी। अब हम जा रहे होते हैं, लांडी जा रहे हैं निकाह पढ़ाने के लिए, रास्ते में फंस गए। अपनी शादी में इतनी टेंशन नहीं हुई थी जितनी लोगों की शादियों में टेंशन होती है यार। हमें अपनी तो हम बड़े आराम से हो गई थी, कोई था ही नहीं सही है, दूसरी तो ऐसे ही होती है भाई। तो अब किसी और के निकाह पढ़ाने, फिर वो दूल्हा वाले आ रहे हैं, दुल्हन वाले आ रहे हैं, ओ भाई इतनी टेंशन यार, तुम कितना टाइम तुमने हमारा पी गया, तो यहीं बैठे बैठे भाई तुम वहीं बैठो उधर ही बैठो। और ये भी मुमकिन है मैं अपनी जगह किसी नुमाइंदे को भेज दूं, तुम गवाह हुआ मैं ऑनलाइन निकाह पढ़ाऊंगा, या कोई भी मौलाना साहब पढ़ा देंगे जो किसी और से पढ़वाना चाहे। एक सिस्टम आ जाएगा ना लोगों के पास, भाई फलां से पढ़वाना है तो भाई सिस्टम है हमारे पास, इस सिस्टम के तहत आपने जिससे पढ़वाना है पढ़वा लें आप। अभी हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी शादी होने वाली है ना, तो मैं सोच रहा था हजरत मौलाना तारिम साहब से निकाह पढ़वाऊं, तो मैंने कहा यार उनको फोन करके बुलाना ले जाना इतनी टेंशन, तो मैंने कहा डिजिटल सिस्टम के तहत उनसे बोलूंगा हजरत वहीं से बैठे बैठे पढ़ा दें। अब मेरी बात हुई नहीं है उनसे, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल तरीका है भाई, ये सिस्टम का फायदा उठाओ ना, फायदा उठाओ, आसान कर दो निकाह को। तो वही मैंने ऐसे निकाह पढ़ाए भी हैं, लड़की कनाडा में थी, लड़का दुबई में, तो परेशान था ये मैंने वहीं से फोन पे निकाह पढ़ाया, एक लड़के के जिम्मे लगाया इनके डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवा के भेज दी। लड़की के अब्बा शादी नहीं कर रहे थे, बड़े अल्लाह उनको हिदायत दे, करके ही नहीं दे रहे थे बच्ची की शादी ना, बच्ची बड़ी हो गई थी। तो हमने जब नादरा का सर्टिफिकेट, लड़की की उम्र ज्यादा थी, भेज दिया, अब्बा ने देख लिया काम पक्का हो गया बेटा तो फिर अब्बा ने मुझे बुलाया दावत में कि अब तो हो ही गया है काम, अब एक शादी पब्लिक को दिखाने के लिए भी कर लें। उन्होंने मुझे खुद कहा कि भाई बदनामी ना हो। मैंने कहा हरकतें ऐसी ना किया करो ना कि बच्चियों की, ये उनसे कहा तो नहीं, दिल में सोच रहा था बच्ची की उम्र देखो कितनी हो गई है, कर ही नहीं रहे, दिलचस्पी नहीं होती बाज लोगों को, सबकी बात नहीं, बहुत से ऐसे भी होते हैं। काम पक्का हो गया भाई, लड़का भी बुराई से बच गया, लड़की भी, और माशाल्लाह बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनके ने कहा अब ऐसे भी पढ़ा दो, हमने कहा चलो वैसे भी पढ़ा देते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, तो आप भी खुश हो जाएंगे। ये झूठी मूठी का निकाह हुआ दूसरा, पहला सच्ची मुच्ची का था, वो नादरा बिल्कुल। तो मैंने कहा दूल्हा से कहा सारी जिंदगी ये नादरा का फॉर्म ससुराल से छुपा के रखना है। वो बोलेंगे यार शादी इस तारीख हुई थी, डेट वो वाली डली, ये भी बड़ा जबरदस्त सीन हो जाता है बाज दफा। तो लेकिन मैं 9 उम्र बच्चियों के साथ ऐसा नहीं करता, उनको तो कोई लड़का, और बाज दफा दूल्हा को इंसान जाती तौर पे जानता है, उसको पता होता है कि यार ये खराब आदमी नहीं है। तो ऐसा कोई सिस्टम इंशाल्लाह बना रहे हैं, फिर आप जहां आप लांडी में बैठे बैठे आपकी शादी हो जाएगी,
لڑکی اورنگی ٹاؤن میں رہتی ہے, آپ لانڈی میں رہتے ہیں, بھائی نکاح پہلے نمٹاؤ یار, بعد میں پھر طے کرتے رہنا رخصتی کیسے ہوگی. کیا خیال ہے, کام سائٹ پہ لگاؤ, گڈی نو سائٹ چلاؤ. سارا مسئلہ نکاح سے پہلے کا ہوتا ہے. نکاح تو کر دو نا, پھر باتیں کرو, پھر خود ہی طے کرو اپنی بیگم سے فون پہ بات کر کے کہ ہم بتاؤ کس طرح سے آپ شادی چاہتی ہو, کتنے افراد آنے چاہیے, مہر کتنا ہونا. مہر تو خیر نکاح میں پہلے سے طے ہو جاتا ہے. تو ایسا سسٹم دعا کرو بنا دیں, وہ جو بندے نے کام اپنے ذمے نہ کریں. تو پھر وہاں اللہ نے عورت کو کیا رکھا ہے, اوپر رحم کا معاملہ آئے گا نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سفر کر کے پہنچے مدین کی طرف, تو مرد پہلے بالٹیوں سے پانی نکال رہے تھے کنویں سے, وہ ڈول سے نکال رہے تھے نا. وَلَمَّا بَلَغَ مَاءَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بہت بڑی پبلک ہے جو اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال رہی ہے, اور وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, دو بچیوں کو دیکھا دور کھڑی ہوئی ہیں کہ مردوں کے مجمع میں ہم نہیں گھس سکتے. حضرت موسیٰ کو ان پہ ترس آیا. اب حضرت موسیٰ کس کا خیال کر رہے ہیں, عورت کا. کیوں, اس کا معاملہ رحم سے ہے, رحم سے. یہ ان کو ٹینشن ہوگی, مرد جب تک فارغ ہوں گے ان کے لیے کیا ہے, حرج ہے. تو یہاں لیڈیز کیا ہیں, فرسٹ ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے یہاں عورت کا احترام ہے کہ بھائی وہ تو نالائق لوگ تھے, ان کو خیال نہیں ہوا کہ بیچاری دو بچیاں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اتنی دیر سے, ہم مرد ہیں مسٹنڈے ہیں, ہم تو برداشت کر سکتے ہیں, ان کو پہلے فارغ کرو, ان کو ڈول میں پانی ڈالو اور چلو بھائی جاؤ. یا تو ہوتا نا برابر تعداد ہوتی تو بھائی ایک بندہ ادھر سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ لیڈیز کی تعداد زیادہ آدمی کم تو آدمیوں کا نمبر ہی نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر بندے پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے. جی ہاں, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہہ رہے ہیں لیڈیز کو پہلے بلاتا ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں, بخار بڑھ جاتا ہے. بھائی بتا رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا بھائی. تو نہیں, خیر ڈاکٹروں میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی لائن الگ ہے, آدمیوں کی الگ ہے, تو وہ ایک بندہ یہاں سے ایک بندہ یہاں سے, میں نے جو دیکھا اس طرح چل رہا ہوتا ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی اس خواتین کو پانی پہلے پلا دیا, جا کے خود ان کے لیے پانی نکالا, ان کو پلایا. اگر وہی دو لیڈیز کی بجائے دو بندے ہوتے تو شاید حضرت موسیٰ یہ کام نہ کرتے کہ دوسرے بندوں کی طرح تم بھی اللہ کے ہی بندے ہو بھائی, یہ بھی اللہ کے بندے, یہ گزے ہوئے ہیں تو تم بھی جاؤ زور بازو آزماؤ. تو جہاں رحم کا معاملہ ہوگا وہاں عورت کو ترجیح دی جائے گی. جہاں اطاعت کا اور ویسے جرنلی درجہ بندی ہوگی تو اسلام کس کو ترجیح دیتا ہے. یہ یورپ نے ایک طرف جھکاؤ کر لیا ہے. پہلے ان کے ہاں خواتین کے حقوق ہی نہیں تھے, جب حقوق دیے تو ان کو باپ بنا لیا. آدمیوں کے حقوق کیا ہو گئے, کوئی اوقات ہی نہیں ہے آدمیوں, اس کی وجہ سے آدمی کسی کام کر نہیں رہا. تو لیکن اس کا نقصان بہرحال عورت کو ہی ہوا کہ آدمی نے پھر عورت کو ایک عیش کا ذریعہ کے طور پہ استعمال کیا کہ اپنی خواہش پوری کرو اور پتلی گلی سے نکلو. بس نقصان بالآخر عورت ہی کا ہوا. جیسے آپ کا آپ کی جو اولاد ہوتی ہے آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں, میرا بچہ ہے اس کے لیے لڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتا چلے یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ تو میرا باپ پیدا ہو گیا, غلطی سے اس دفعہ کیا پیدا ہوا ہے, شروع کے 3 تو بچے ہوئے تھے, یہ چوتھا کیا ہو گیا, یہ پیدا مجھ سے ہوا لیکن یہ غلطی سے باپ پیدا ہو گیا ہے, پھر آپ محبت دو گے اس کو, بولا گا یار یہ تو مجھے ہی بیچ کے کھا جائے گا کل, یہ میں اس کو اتنی محبت دے رہا ہوں, اتنا خرچ کر رہا ہوں, میری چلے گی اس پہ بالکل بھی نہیں, اس نے کچھ بھی میری اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر آدمی ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر ریزرو رہتا ہے, پھر آدمی کہتا ہے بس ظلم نہ ہو اتنا کافی ہے, زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں لوگ فری کرا رہے ہیں نا اولادوں کو, کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں, یار میرے بچوں کے کام آئے گا, میں مر جاؤں گا کون کھائے گا, بچے کھائیں گے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, فکر کرتے ہیں نا لوگ. بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, بہت کچھ ہو رہا ہے, خرچ ہو رہا ہے, بیگم کے نام پراپرٹیاں ہو رہی ہیں, میں مر گیا, یہ بیچاری کہاں جائے گی. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری بیگم اصل میں میرا شوہر ہے, اس کو مجھے طلاق دینے کا ہر وقت حق حاصل ہے کورٹ کے ذریعے, تو پھر آدمی نہ کروڑوں کی جائیداد اس کے نام کرے گا, ریزرو رہے گا, نہ گولڈ دے گا, اس کہے گا بھائی اگر میں نے یہ سب کچھ دے دیا اور کل یہ ٹھینگا دکھا کے چلی گئی, جیسے کہ بہت سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مرد نے کیا کیا, اپنی بیگم کو 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا, بیگم صاحبہ 2-4 دن کے بعد ان کو اب سلیم اچھا لگ رہا ہے, صحیح ہے نا, اور آپ سلیم نہیں تھے, دعاؤں میں مانگا بھی انہوں نے سلیم کو تھا, غلطی سے وسیم مل گیا ان کو, اب کیا ہوگا, 1 کروڑ بھی آ گئے, تو وہ کیا کرتی ہے, سب نہیں کرتی, جو میرا بیان سن رہی ہیں وہ نہیں کرتی, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں,
وہ کیا کرے گا بھائی؟ جا کے وہ خاتون فوراً کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں، ایکچولی میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، وکیل سے رابطہ کرتی ہے، 1 کروڑ میں چند ہزار وکیل کو دے دو جو ملے آپ، اسی خلا بھی اسی پیسوں سے لے رہی ہے جو میاں نے دیے، سمجھ میں؟ کیس بھی انہی پیسوں سے ہو رہا ہے جو کس نے دیے؟ میاں نے دیے۔ تو میاں کیا کرتا ہے؟ میاں بیچارہ مکھنچو، اب کورٹ نے خلا دے دیا، دے دیتی ہے کورٹ خلا، اس کے لیے میاں کا مکھنچو ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنرل مشرف نے اپنے لیے ایک عذاب تیار کیا، یہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے، پوری نسل برباد کر کے چلے گئے جناب جنرل مشرف صاحب، ایسا قانون پاس کر دیا نا، بیڑا ہی غرق کر دیا، اور نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں بھی چپ بیٹھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ دینی تنظیموں کی مغفرت فرمائے بھائی۔ 2-4 نعرے ہیں جن پہ ووٹ ملتا ہے تو وہ لگا لیے جاتے ہیں، کیونکہ قوم کو ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قوم کے منجن 2-4 چیزیں ہیں، وہ منجن بکتا ہے، قوم میں 2-4 وہ باتیں کریں، لوگ ایک دم کیا آ جاتے ہیں، جوش میں آ جائیں۔ کائنڈلی ابھی میں پھر اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے، اب آپ نے 1 کروڑ روپے دے دیے بیگم کو، کل بیگم کی نیت بدل گئی، کورٹ میں جائے گی، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے۔ کیوں پسند نہیں ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کچھ نہیں کیا بیگم کے لیے، میں نے یہ دیا، میں نے وہ دیا۔ کورٹ کہے گی مہر واپس لے، ٹھیک ہے نا، 25,000 جو مہر رکھا تھا نا، 25,000 ہی چل رہا ہے آج کل۔ وہ کہہ رہا ہے وہ تو 5 سال پہلے 25 کی، تو جج صاحب اب کیا اوقات رہ گئی ہے؟ وہ لے پتلی گلی سے نکل، 25,000 آپ کو واپس ملیں گے، اور اس 25,000 لے کے آپ کی بیگم کسی اور کو مل جائے گی۔ وہ 1 کروڑ کا پلاٹ بھی گیا اور بچے بھی گئے۔ جو آپ نے میرا بیان سن کے 2 بچے پیدا ہو گئے تھے، آپ کہیں گے کاش میں مفتی صاحب کا بیان نہ سنتا، یہ 2 کمبخت بھی پیدا نہ ہوتے تو آج میں آزاد ہوتا۔ سمجھ رہے ہو؟ 2 پیدا ہو گئے، وہ بھی گئے، ان کا خرچہ بھی آپ کے ذمے لگ گیا، بیگم کا خرچہ بھی آپ کے ذمے سمجھتا ہے کہ نہیں اور اگر ان میں کوئی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو 2 سال کے لیے آپ گئے، اماں کو بھی پالو، اس کے بچے کو بھی پالو، بچہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، پھر وہ اماں آپ کے بچے کو آپ کے خلاف ورغلائے گی، کیونکہ اس اماں کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے خلا لیا ہے۔ بچہ بڑے ہو کر پوچھے گا اماں میرے ابا میں کیا خرابی تھی جو تو نے اس سے علیحدگی لی؟ اماں اس کا دماغ بھرے گی، تیرا باپ چور تھا، تیرا باپ لڑکیوں میں انوالو تھا، تیرا باپ خرچہ نہیں دیتا تھا، تیرا باپ جنگلیوں کی طرح مارتا پیٹتا تھا، ایسا اس کو بغض بھر دے گی۔ وہ بچہ جب 18 سال کا ہوگا تو کورٹ کہے گی اب آپ اپنے بچے سے جب چاہیں مل سکتے۔ بچہ کہے گا میں ایسے ظالم آدمی سے کبھی نہیں ملوں گا جو مجھے کبھی پوچھنے نہیں آیا، حالانکہ باپ کو پتا ہے میں اگر پوچھنے جاؤں گا تو اس کی اتنی بھاری قیمت دینی پڑے گی مجھے۔ کورٹ کہے گی اس کا 1 مہینے کا خرچہ وہ ٹھیک ٹھاک ڈالا جاتا ہے مرد کے کندھوں پہ۔ نمبر 2، اس کو کورٹ میں لانے لے جانے کا خرچہ بھی تو دے گا، اور ماں ساری زندگی اس کا دماغ تیرے خلاف چلاتی رہے گی، خان سامے سے بدتر تیری زندگی ہوگی۔ تو کہے گا کاش میں کتا بن جاتا کراچی کا، میں یہ حشر نہ دیکھنا پڑتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ابھی تو گزری نہیں ہے، گزرے گی تو پتہ چلے گا، اور پوری دنیا میں بدنام کرے گی آپ کو وہ۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، نا 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 نا، اگلی نسل والی عورتوں کا بیڑا غرق۔ جب چند ایسے اور واقعات ہوں گے کہ وسیم کے ساتھ ایسا ہوا، غفار کے ساتھ ایسا ہوا، ستار کے ساتھ ایسا ہوا، پھر لوگ کہیں گے یار عورت رکھیل کے طور پہ رکھ لو، بہترین نعمت ہے، انٹرٹینمنٹ۔ ایسی بیوی بنا کے نہ رکھو جیسی ہمارے باپ دادے بولو رکھا کرتے، ایسے نہ کرو، رکھیل کے طور پہ ٹھیک ہے، اپنی خواہش پوری کرو، جائیدادیں نام کر دینا، اس کے لیے زندگی نشاور کر دینا، یہ کام نہیں۔ بچے بھی روکو، کیونکہ بچوں کی ضرورت عورت کو جتنی ہے مرد کو اتنی نہیں ہے، ضرورت تو اس کو زیادہ ہے۔ آدمی کہتا ہے چھوڑو میں بغیر اولاد کے گزارا کر لوں گا، نقصان تو ہے اس کو بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں عورت کو جتنی بچوں کی ضرورت ہے آپ کو نہیں ہے، تو یہ سارا سیٹ اپ برباد ہوگا۔ پھر وہی ہوگا کہ گرل فرینڈ سیٹ ہے یا خفیہ نکاح ٹھیک ہے۔ لوگ خفیہ بھی نکاح اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ یار کل پتہ نہیں کیا مصیبت بن جائے ہمارے لیے۔ اسلام نے کتنا اچھا بتایا کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی، طلاق کا حق مرد کے پاس ہے۔ اس کی وجہ سے مرد کو یہ احساس ہوتا ہے یہ میری ہے، یہ کس کی ہے؟ میری۔ جو اپنی چیز ہوتی ہے اس پہ انسان خرچ کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے اس سے۔ چند واقعات ظلم کے ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان چند کی وجہ سے پورا قانون نہیں چینج ہو سکتا۔ کیا آپ سسٹم ہی چینج کر دو پورا کہ جی وہ فلاں نے اپنی بیوی پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، فلاں اتنا ظلم کر رہا ہے، تو عورتوں کو بھی اختیار دے دیا جائے طلاق کا؟ بھائی چند لوگ کر رہے ہیں نا، پوری قوم تھوڑی کر رہی ہے، آپ اختیار ساری قوم کو دے رہے ہو، بیڑا غرق ہو جائے گا۔
اور کتنی خواتین ہیں جو خلا لے لیتی ہیں اس کے بعد پچھتاتی ہیں ہوا کیا میرے ساتھ. مرد کہتا ہے دفاع ہو یہاں سے. تو سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے قانون بنایا ہے, مرد میں برداشت زیادہ ہے, وہ اتنی آرام سے نہیں دیتا طلاق, اس میں قوت ہے, اللہ نے برداشت, تبھی تو نہیں دے رہے نا, زیادہ تر تو نہیں دے رہے الحمدللہ. کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں, نہیں دیتے. آپ وہ کیسز دیکھتے ہو جو جن میں ڈیورس ہو رہی ہے, جو جن میں نہیں ہو رہی ان کی تعداد ہونے والے سے بہت زیادہ ہے. 1% لوگ بھی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں جو طلاق دیتے ہوں الحمدللہ, لیکن جو خلا کے کیسز آ رہے ہیں نا وہ 1% سے کئی گنا زیادہ ہیں. سارا سیٹ اپ برباد ہونے والا ہے, لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے. خیر, تبھی ہم کہتے ہیں یار دینداروں سے نکاح کرو, جن کو یہ ہو کہ وہ شریعت کی پابند ہو, وہ عورت وہ کہیں سے اس کو پتا ہو کہ بھائی میں نے جانا علماء کی طرف ہے, وہ بتائیں گے نکاح کیسے ختم ہوگا. خیر, ہم کہاں نکل گئے, تو ہم تو چچا مامو خالہ کی بات کر رہے تھے. تو اللہ میاں نے جہاں درجہ بندی کی بات کی ہے تو ابا کو پھر پہلے ذکر کیا, اما کو بعد میں. درجہ بندی میں یہ ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی ابا اور اما کا گھر میں اختلاف ہو جائے تو آرڈر کس کا چلے گا؟ بول لو نا, ابا کا چلے گا. اما سے بدتمیزی نہیں کر سکتے, ابا سے بدتمیزی کا گناہ جتنا ہے اما سے بدتمیزی پہ 3 گنا زیادہ گناہ ملے گا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. لیکن سربراہ گھر کا کون ہے میرے بھائی؟ ابا ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ سربراہ کون ہے؟ ابا. اچھا میرے بھائی, ایسا ابا کہاں سے لبا؟ پنجابی میں کہتے ہیں, پنجاب والے کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. تو پھر رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے, سارے رشتے بہت محترم ہیں, خالہ, چچا, پھپھی, ماموں, بہت اچھے رشتے ہیں, محرم رشتے ہیں, ان سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. جن رشتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اسلام میں بہت زیادہ لوز ہوتے ہیں, آپ کے محرم کہلاتے ہیں, وہ ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں. تو ان میں بھی اللہ نے ابا کے بھائی, ابا کو پہلے, اما کے رشتوں کو بعد میں, پھر ابا میں بھی ابا کے بھائی کو پہلے, ابا کی بہن کو اس کے بعد, پھر اما کا بھائی, پھر اما کی بہن. اب ایسا نہ ہو آپ جا کے نمبر لگانا شروع کر دیں, ٹوکن دینا شروع کر دیں ابا اما کو. یہ میں ویسے ہی جنرل نالج کے لیے, جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا تو سب کے حقوق برابر ہیں. الخالۃ بمنزلۃ الام, حدیث میں آتا ہے کہ خالہ بھی ماں جیسی ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, شاید انہوں نے یہ کہا کہ میں زیادہ خدمت نہیں کر سکا تھا, تو اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا خالہ زندہ ہے. کہا ہاں. فرمایا خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کر, کیونکہ ماں کے بعد خالہ کیا ہے؟ ماں کے قائم مقام. اسلام میں حکم بھی یہی ہے کہ ماں اگر مر جائے تو بچہ اس خالہ کو ملے گا. نانی اگر نہیں ہے نا تو بچہ کس کو ملے گا؟ خالہ کو, کیونکہ ماں کی جگہ کون سنبھال لے گی؟ خالہ سنبھال لے گی. اگر وہ ان میرڈ ہے, میرڈ ہے تو پھر شوہر کے رشتہ داروں میں شادی کی ہے تو ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا, کیونکہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا بچہ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور اب اسلام کہہ رہا ہے بچہ خاندان سے باہر نہیں جا سکتا. اب خلا کے بعد عورت بچہ لے کے امریکہ میں شادی کر لے, وہاں لے جا سکتی. یعنی آپ کے بچے اجنبی مرد, آپ کی بیٹیوں کو بھی اجنبی مرد پالے گا. سمجھتا نہیں ہے نا, آپ کی بیٹیوں کو پالے گا کون؟ اجنبی مرد. اس سے بھی نہیں چھنوا سکتے آپ بچہ, بیٹی بھی نہیں چھنوا سکتے. تو میرے بھائی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اسمبلیوں میں سب مہنگائی مہنگائی, وہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ مہنگائی مسئلہ نہیں, غیرت پہلے بڑا مسئلہ ہے, غیرت کے سودے ہو رہے ہیں. تو بھائی ہم کیا بات کر رہے تھے, تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی. ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے پیغمبروں کا تذکرہ کیا سب نے ایک دعوت دی, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے. تو کیا مطلب اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دو؟ اللہ کے حوالے کر دو. پھر اللہ سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. پھر جو صحیح ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو پورا کرنا شروع کر دو, جو غلط ہے اللہ کے آرڈر پہ اس کو چھوڑ دو. اب یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. انسان پہ نا غفلت کے پردے پڑتے ہیں, انسان کی ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ کو جس سے محبت بھی ہے اس کے معاملے میں بھی آپ کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوگی. کبھی آپ کو بڑا یاد آ رہا ہوگا, وہ کبھی بالکل بھی یاد نہیں آ رہا ہوگا. کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اپنی جان نشاور کر دوں, کبھی آپ کا دل چاہے گا میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں. یہ ہوتا ہے نا, ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی. تو اللہ کے معاملے میں بھی یہی ہے. ہم جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے,
کبھی کبھار بڑی کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یار اللہ کے ایسے احسانات. ہاں میں جو اصل بات کر رہا تھا نا وہ کر کے پھر ادھر آتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آزاد وہ ہوتا ہے جو اپنا کھاتا ہے اور اپنا، یہ پکڑ کے رکھنا کہ یہ جو بات جہاں سے چھوڑی ہے نا، کیا بات چھوڑی تھی بتاؤ؟ کیا جتنا کھاتا ہے وہ تو میں کر رہا ہوں نا. اس سے پہلے جو بات کی ہے میں نے، جو پاز کیا ہے وہاں